جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو خبریں ہیں اہم، اس میں کچھ تبصرہ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک دن میں تحریک انصاف کو 3 بڑے جھٹکے جو ہیں وہ لگے ہیں، اور ان 3 بڑے جھٹکوں کی جو وجہ ہے وہ نظر بھی آتی ہے، وہ صاف بھی ہے۔ اور اس سے پہلے کل رات کو نیب کا جو قوانین ہے، نیب قوانین، اس میں ترمیمی آرڈیننس بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ صدر علوی کے آنے سے پہلے جو قائم مقام صدر تھے سنجرانی صاحب، انہوں نے رات کے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے، اور نیب قوانین جو ہے موجودہ حکومت نے تبدیل کیے تھے۔ کچھ قوانین عمران خان صاحب اپنے زمانے میں انیشیٹ کر گئے تھے، ان میں اب جو ہے وہ تھوڑی اور ترمیم کر دی گئی ہے، لیکن یہ بڑی سگنیفیکنٹ ترمیم ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ٹرائل کی استدعا تھی، جو سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری جو ٹرائل ہے اس کو مسترد کیا جائے، وہ فیصلہ تھا کہ ٹرائل کیا جانا چاہیے، اس کو جو ہے خود بہت سا مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ مطلب مختلف چینلز کے اوپر مختلف خبریں آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت مٹھائیاں بانٹی گئیں، جیسے کہ پہلے جی آئی ٹی کے اوپر کسی زمانے میں پی ایم ایل این کے لیے مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، تو لیکن ایسا تھا نہیں۔ وہ کیس جو تھا اس میں جو ٹرائل کو مسترد کرنے کی استدعا تھی، اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس جو ہے وہ بھیجا ہے، اور کہا ہے ٹرائل کورٹ کو کہ ان کو پورا سنا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کو پوری طرح سے سنا نہیں گیا۔ تو اس کا فائدہ کوئی تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں ہوا، اگر دیکھا جائے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی خارج ہو گیا، فوجداری مقدمہ نہیں بن سکتا، ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے ٹویٹس بھی آئے، اس کے اوپر رد عمل بھی آیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، بلکہ اس کو مس رپورٹ کیا گیا، اس پورے واقعے کو، جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے۔ بلکہ ہماری اطلاعات ہے کہ چیف جسٹس نے پھر رپورٹرز کو بریف بھی کیا کہ یہ اس کا کوئی تعلق، یہ نہ تو مسترد ہوئی ہے نہ اس طرح کی ہوئی ہے، اس کو واپس بھیجا گیا ہے ٹرائل کورٹ کے پاس کہ آپ اس کے اوپر جو ہے سب کو سنیں اور اس کے بعد اپنا جو فیصلہ ہے اس کو دیں۔ اچھا، جو تیسرا ایک سپریم کورٹ کے اندر معاملات دیکھنے کو آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہے۔ سپریم کورٹ میں جو عبدالرزاق وکیل تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 6 عمران خان کے خلاف ان کی کارروائی کی جائے، بغاوت کی، غداری کی اور آئین کو توڑنے کی، آئین شکنی کی، اس کے اوپر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ایک ایف آئی آر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ درج کی گئی۔ اس میں ناقابل ضمانت عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیشن کورٹ سے ان کو وہاں پہ ریلیف نہیں ملا تھا، اس کے بعد وہ اس ہائی کورٹ میں آئے، اور ہائی کورٹ سے وہ اب سپریم کورٹ میں آئے ہیں کہ یہ جو ان کی ضمانت ہے وہ ضمانت کو ناقابل ضمانت سے جو ہے وہ ہٹایا جائے اور ان کو ضمانت دی جائے۔ لیکن آج سپریم کورٹ میں اعجاز الاحسن صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ اس کیس کو سن رہی تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب اس میں ان کے وکیل تھے عمران خان صاحب کے، اور جب ان کے پاس یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب نے ان لائک ہز پریویس ریکارڈ، یا یہ کہا جائے کہ ماضی میں جس طرح سے وہ ایک کھل کے بات کرتے رہے، اس طرح آج انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کیوں نہیں آپ اس کو چیف جسٹس کے پاس لے جاتے، وہ لارجر بینچ بنائیں اور اس کو سنیں، اور آپ اگر آپ کو ایس ایچ او کے اوپر شکایت ہے تو آپ اینٹی ٹیررسٹ جو کورٹ ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دفعات جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ کیوں لگائی ہیں۔ تو یہ ایک یعنی انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو آج اس معاملے کے اوپر، ضمانت کے اوپر ریلیف نہیں دیا۔ تو کل عمران خان صاحب کو جو ان کی بہنوں کی لیہ کی اراضی، ڈاکٹر عظمیٰ کی لیہ اراضی کیس جو ہے اس کے اندر بھی طلب کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ میں کے کیس میں بھی ان کی اہلیہ کو اور ان کو خود جو ہے یعنی پہلا کیس جو لیہ والا تھا وہ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب 190 ملین پاؤنڈ جو کہ اسکینڈل ہے اور ان کے دور میں ہوا تھا، اس میں ان کی اہلیہ کو بھی جو ہے وہ پیش ہونے کا کہا گیا تھا۔ پھر وہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جو ہے وہ جو تفتیش ہے یا تحقیقات ہیں ان کا بھی آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ سو یہ ایک طرح سے کوئی بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہیں۔ اب جو نیب قوانین کے خلاف جو معاملات ہیں، یعنی نیب قوانین جو تھے
اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو کئی مہینے جو تھی وہ ضمانت ہی نہیں ہوتی تھی سیاسی رہنماؤں کی. مختلف سیاسی رہنماؤں کو من گھڑت بہت سارے کیسز کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا, جس میں کہ آصف زرداری صاحب تھے, اس میں فریال ٹالپور تھیں, اس میں شہباز شریف صاحب تھے, نواز شریف, مریم نواز, احسن اقبال, خواجہ آصف, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, بہت سارے لوگوں کو یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی اور دیگر جو لوگ تھے ان کے خلاف نیب کے کیسز بنائے گئے, اور ان کو کئی مہینے جو ہے وہ ضمانت نہیں ملتی تھی, کیونکہ نیب کے قوانین اس طرح کے ڈریکونین قسم کے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے خواجہ سعد رفیق کے کیس کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا بھی تھا کہ یہ قوانین جو ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں. بہت سٹرونگ انہوں نے جو ہے وہ ججمنٹ لکھی تھی اس زمانے میں. پھر اس کو عمران خان صاحب جو ہے اپنے جاتے جاتے اس میں کچھ ترامیم جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے, اور وہ انٹروڈیوس بھی کرا گئے, کچھ انہوں نے کی بھی. اور اس کے بعد پھر جو تھا وہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پہلے ہی آتے ہی یہ کام کیا کہ ظاہر ہے کہ کہیں ایک مرتبہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے احتساب نہ ہو, یا اس طرح سے ان کے گرد گھیرا تنگ نہ ہو. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے بہت ساری ترامیم جو ہیں کی, جس میں سے ایک ترمیم یہ تھی کہ 14 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریمانڈ آپ کا لے کے آپ کو ضمانت کے لیے آپ جا سکتے ہیں, اور 14 دن کے اندر جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی مدت جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. لیکن یہ اب ظاہر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری آتی ہے تو 14 دن کے بعد تو ان کو ظاہر ریلیف مل ہی جاتا ہے کورٹ سے اور احتساب کورٹ اور باقی جگہوں سے. بہرحال 14 دن کا ریلیف جو ہے وہ اب بدل کے 30 دن کر دیا گیا, اور اس کی بھی جو مدت ہے وہ 3 دفعہ کی گئی ہے. مطلب یہ 3 مہینے کے لیے سمجھیے کہ اب جو بھی گرفتار ہوگا نیب کے معاملے کے اندر, اور چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی وسیع کیا گیا ہے کہ اگر چیئرمین نیب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ان کو ایوائڈ کر رہا ہے, ان کے جو کیسز ہیں اس میں پیش نہیں ہو رہا, جیسا کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے رہے, جب ان کا دل چاہتا تھا وہ پیش ہوتے تھے, جب دل چاہتا تھا وہ نہیں پیش ہوتے تھے, تو اس کے خلاف ان کے جو اختیارات ہیں چیئرمین نیب کے وہ بھی کافی زیادہ بڑھا دیے گئے. تو اب یہ کیوں کیا گیا؟ اگر عمران خان صاحب جو ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اگر ان دونوں کیسز کے اندر جو کہ بڑے سٹرونگ کیسز ہیں, عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتاری میں اب ان کو 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اگر نیب چاہے گا تو ان کو ضمانت مل سکتی ہے, اگر نہیں چاہے گا تو نہیں مل سکتی, اور 3 دفعہ یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اس وقت, اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ کوئی بھی اور قانون دستیاب نہیں ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہو, یا اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو عدالت سے فوری ریلیف پہلے بھی ملتا رہا ہے, اب بھی مل سکتا ہے. تو اس کے تناظر میں لگتا ہے کہ یہ جو میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں, لگتا ہے کہ امکان ہے ممکنہ طور پر اس تناظر میں ان ترامیم کو جو ہے وہ کیا گیا. ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور سالڈ ریزن جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ ان قوانین کو جو ہے وہ کیوں منظور کیا گیا. لیکن اب عمران خان صاحب کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوگا, اور آف کورس خود بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری ممکن ہے 2 ہفتوں کے اندر. اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, ان سے انویسٹیگیشن ہوگی اور نیب کے پاس ان کی کسٹڈی ہوگی, اور نیب کے اندر ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ جو کیسز ہیں یہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف ان کیسز کو اب سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اور جو بھی اس وقت کی حکومت ہے, پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے, یہ اگر 10 اگست کو یا 9 اگست کو گھر چلی جاتی ہے اور نگران سیٹ اپ آتا ہے, تو آف کورس یہ سارے معاملات جو ہیں اس دور میں آئیں گے, اس ٹینیور میں آئیں گے. کوئی برڈن جو ہے وہ شاید موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کے اوپر اس طرح سے نہیں آئے گا. تو یہ جو معاملات ہیں, اس معاملے کے اوپر جو ہے اب یہ شنید ہے, یا کہا جائے کہ ایک طرح سے ایک مطلب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوگا, اور اب تک پچھلے کئی مہینوں سے وہ جو ہے وہ ان کو ریلیف بھی ملتا رہا ہے, بار بار ملتا رہا ہے, اور پھر وہ جیل بھی نہیں گئے ہیں, اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی ہے. لیکن ان قوانین کے بعد جو ہے وہ, یا اس ترمیمی آرڈیننس کے بعد
اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے یہ ایک اب جو تیاری کا دور ہے کہ جس میں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ بہرحال اب کیا ہوگا اس کے اوپر، ڈالر کے بارے میں آج کافی اچھی خبریں ہیں، 10 روپے تقریباً گر گیا ہے، اور انٹر بینک میں بھی جو اس کی ریٹ ہے ڈالر کی وہ تقریباً 275 یا 270 کے قریب جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی تھوڑے سے اضافے کے ساتھ موجود ہے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی اب نیچے آئے گا ڈالر مزید، جو کہ اچھا ہے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہے اب اس سلسلے میں۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا معاملات مزید ہیں اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔